ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل رہے تھے کہ آپ کے حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتار دے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کس طرح کی نشانیاں طلب کرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا، ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان کلی حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار جو ہیں ایمان لے آئیں۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگی، اے میرے پروردگار، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے، تاکہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے یہ عید کا دن ہوگا، اور تیری قدرت اور میری نبوت پر تیری ایک نشانی بھی ہوگی، اور تو ہم کو روزی دے، اور تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے نبی عیسیٰ، میں دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے اتارنے کے بعد اگر بنی اسرائیل میں سے جو کوئی بھی کفر کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں وہ ایک مثال بن جائے گا، اور ایسا عذاب میں نے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں طرح طرح کے کھانے، مچھلیاں اور بہت روٹیاں، اور اس میں بٹیر اور تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں اور روٹیاں تھی، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور پانچویں پر گوشت کی بوٹیاں تھی۔ اس دسترخوان کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری جس کا نام شمعون تھا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، اس نے کہا، اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آسمان کے کھانوں میں سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے شمعون، یہ نہ دنیا کے کھانوں میں سے ہے اور نہ ہی آسمان کے کھانوں میں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ اور انہوں نے اس میں خیانت کی اور انہوں نے کل کے لیے بھی ذخیرہ کر لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا ان لوگوں پر عذاب آ گیا۔ یہ لوگ رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سوئے، جب صبح اٹھے تو ان میں سے کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن چکے تھے، اور صبح اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی، رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، تو ان کو موت عطا کر دے۔ تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو بھی یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس عظیم و شان واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں فرمایا، اور اس واقعے کی وجہ سے اس سورہ کا نام ہی مائدہ رکھا۔ یہ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ اس واقعے سے ہم سب کو بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں، جن میں سے یہ دو سبق تو بہت ہی واضح ہیں۔ حضرات انبیاء السلام کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوفناک جرم عظیم ہے۔ دیکھ لو، بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی کی مخالفت و نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا، تو عذاب الہی ان کو
खंजीर और बंदर बनाकर दुनिया से इस तरह नेस्तो नबूद कर दिया कि उनकी कब्रों का निशान भी बाकी ना रह गया। जो लोग अल्लाह रसूल की अमानतों में खयानत करते हैं उन्हें इस हौलनाक अजाब से इबरत हासिल करनी चाहिए और तौबा कर लेनी चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ में यह जुमला कि जिस दिन दस्तरखान नाज़िल होगा वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन होगा, इससे सबक ये मिलता है कि जिस दिन कुदरत खुदाबंदी का कोई ख़ास निशान ज़ाहिर हो उस दिन खुशी मनाना, मसरत व शादमानी का इजहार करके ईद मनाना, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस सुन्नत है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो अभी फरमा दीजिएगा। वस्सलाम।